حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی قامت کو چھوٹا کر کے 7 گز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا طواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی، مگر اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب کے مقام پر اتارا گیا تو آپ ایک مدت تک تنہائی کی وجہ سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع رحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی سو برس بعد قبول ہوئی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام 260 برس آہ و بکا و ندامت کی حالت میں زندگی گزارتے رہے، حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعۃ المبارک کو ہی ہوا تھا، اور یہ 10 محرم الحرام کا روز تھا۔ اسی لیے اہل اسلام کے لیے جمعۃ المبارک کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روز یعنی جمعۃ المبارک کے روز بہت ہی اہم واقعات رونمائی ہوا تھا۔ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصہ ویرانوں میں گھومتے پھرتے رہے اور حضرت حوا کو تلاش کرتے رہے۔ جب اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تو آپ علیہ السلام کی ملاقات جدہ کے ایک مقام عرفات میں حضرت حوا کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں ہی نے ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پہچان لیا، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات یعنی پہچاننے کا میدان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پھر آپ کی اولاد ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ اللہ کریم نے آپ سے فرمایا، آپ کی ہی اولاد سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ ناظرین گرامی، قانون قدرت کی ابتدا زمین پر ہونا شروع ہوئی، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق فرمایا تھا وہ اب پورا ہونا تھا۔ حضرت آدم اور اماں حوا کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی اور ان کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ یوں زمین پر اولاد آدم علیہ السلام پھیلنا شروع ہوئی، جس کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اور یہی اللہ کریم کا منشا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد محض اس کی عبادت ہی نہ کرے بلکہ اپنے روزگار کی طرف بھی دھیان دے، اور اسی طرح محض روزگار ہی کی طرف متوجہ نہ رہے بلکہ عبادت میں بھی مشغول رہے۔ یہ طریقہ کار ملائکہ سے بالکل ہی مختلف تھا، کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت تھی، جبکہ انسانوں کی ذمہ داریاں یکسر مختلف۔ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے عبادت کے لیے اوقات مقرر فرما دیے اور یوں انسان حد درجہ مصروف ہو گیا۔ جہاں انسانوں کو عبادت کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہیں اس کو اپنے اہل و عیال کے لیے کام کاج کی بھی ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے، مگر یہ صورتحال ملائکہ کے لیے نہیں ہوتی۔ حابیل اور قابیل کا جھگڑا۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے۔ ان میں حابیل چھوٹا اور قابیل بڑا تھا۔ حابیل کا کام بکریاں چرانا اور قابیل کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اکلیمہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ حابیل تو راضی تھا، مگر قابیل نے کہا کہ میں تو اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ جب یہ جھگڑا طول پکڑتا چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔
جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی اور یوں اس کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ چنانچہ حابیل نے ایک دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا اور قابیل نے گندم کا ایک انبار پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ کریم، جو بھی اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا کر قبولیت بخشی، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے کچھ بھی نہ کہا، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد و نفرت بڑھ گئی اور اس نے حابیل سے کہا وہ اس کو قتل کر ڈالے گا۔ اس واقعہ کا بیان قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں یوں ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچائی خبر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، دوسرا بولا قسم ہے تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا، تو یہ چاہتا ہے کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ مگر حابیل کی نصیحت کا قابیل کے اوپر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حد و درجہ سمجھایا بجایا، مگر اس پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کارگر ثابت نہ ہوئی، اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب قابیل نے حابیل کو آخر قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے جب بھائی نے بھائی کو جان سے مار دیا۔ یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قتل تھا، اور یہ روئے زمین پر کسی بھی انسان کی پہلی موت تھی۔ قابیل کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی جان کس طرح لے، کہ شیطان نے اس کے سامنے اپنے پرندے کا سر پتھر سے کچل کر اس کو بتلایا کہ کسی کی جان یوں لی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حابیل کی بکریاں چراتے ہوئے آرام کر رہے تھے تو قابیل نے آپ کے سر پر بڑا پتھر مار کر آپ کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 برس کے قریب تھی۔ قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو وہ حد درجہ پشیمان ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ پھر یہ بھی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اپنے بھائی کی لاش کا وہ کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی موت تھی اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر اسی طرح لاش کو رہنے دیا جائے گا تو درندے سے کھا جائیں گے۔ چنانچہ وہ لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ اس پریشانی میں لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ قواہل بتاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اچھی بات جس سے بھی حاصل ہو اسے حاصل کرنا چاہیے۔ قابیل کو جب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے تو کوے نے اللہ کے حکم سے اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ ہوا یوں کہ جب قابیل اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے اس کے سامنے آئے اور لڑنے لگے۔ جب ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا تو مارنے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور اس میں اس کوے کی لاش کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اس کو اپنی پریشانی کا حل اسی طریقہ میں نظر آ گیا۔ قابیل کا انجام۔ ناظرین گرامی، ظالم کو اس کی ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ قابیل کو بھی اس کے جرم کی سزا فوراً ہی مل گئی۔ جب تک وہ اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھرتا رہا وہ ٹھیک رہا۔ یہ عرصہ بعض لوگوں کے مطابق 100 برس کے لگ بھگ ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر چکا تو اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی اور یوں اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا۔ جس طرف بھی سورج گھومتا قابیل بھی خود بخود ادھر ہی چلا جاتا۔ چونکہ قابیل حاسد شخص تھا اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دنیاوی غرض کی خاطر دشمنی اختیار کی، چنانچہ اس کو اس کے جرم کی سزا مل گئی۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہ ہے کہ جو بھی کسی پر اگر ظلم کرے گا تو سزا کسی بھی طرح بچ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کریم کا یہی قانون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ قابیل سے اس ظلم کا بدلہ لینے والا کوئی نہ تھا اور نہ ہی اس سے پوچھنے والا کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا، مگر جو تمام انسانوں کا خالق ہے اس کی قدرت سے کوئی طاقتور سے طاقتور شخص بھی بچ نہیں سکا۔ طویل الشوق